السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی کلپ میں ہم نے برا خاتمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں اس پر ڈسکشن کیا تھا۔ آج کی اس کلپ میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے برے خاتمے کی علامتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ برے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب نہ ہو۔ کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مرنے والے کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، اس کے سامنے زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ میں پڑھے، لیکن اسی طرح کی کئی کوششوں کے باوجود بھی مرنے والا شخص کلمہ شہادت پڑھے بغیر انتقال کر جاتا ہے اور اس کے آخری کلمے برے اور فساد سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بندے کا خاتمہ اس حال میں ہو کہ وہ اللہ سے برا گمان رکھتا ہو، یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں نہیں بخشے گا، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح کی کئی ساری بدگمانیاں اللہ سے رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ مرتے وقت توبہ نصیب نہ ہو بلکہ اس کا خاتمہ کسی گناہ پر ہو اور وہ گمراہی میں ہی رہے، یہ بھی برے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مرنے کے بعد چہرے کا کالا پڑ جانا، سکڑ جانا، جبکہ اس نے دنیا میں صرف برائیاں ہی کی ہوں، یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے۔ بندے کا بیماری اور عاجزی کا بہانہ بنا کر فرض اور واجب اعمال کی ادائیگی میں سستی سے کام لینا اور پھر اسی پر اس کی موت ہونا، یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ بندے کا جاگنی یعنی موت کے وقت دنیا میں برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرنا اور بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس کرنا، یہ بھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعد آپ کی بیویوں نے کہا، یقیناً ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس ذاک ولکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ وان الکافر اذا حضر بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ کرہ لقاء اللہ وکرہ اللہ لقاءہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے نیک اعمال کے بدلے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، یعنی جنت کی، تو اس سے سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہوتی ہے جو وہ اپنے آگے دیکھتا ہے، اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو اسے سب سے زیادہ ناپسند وہ چیز ہوتی ہے جو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد لوگوں کی مرنے والے کی بہت زیادہ برائی کرنا، یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا تو ہم نے اس کی خوب اچھائیاں بیان کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وجبت، واجب ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ ہمارا ایک جنازے کے پاس سے گزر ہوا تو ہم نے اس کی خوب برائیاں کی، اس پر آپ نے کہا، وجبت، واجب ہو گیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
کیا واجب ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت له الجنہ وهذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت له النار انتم شہداء اللہ فی الارض۔ یہ جس کی تم نے بہت زیادہ خوبیاں بیان کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور یہ جس کی تم نے بہت زیادہ برائیاں بیان کی اس پر جہنم واجب ہو گئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ برے خاتمے کی کچھ مثالیں ہیں، غور سے سنیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی میں ذکر کیا ہے کہ کسی آدمی کی موت کے وقت اسے کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس نے کہا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی اللہ کے لیے کوئی نماز پڑھی ہو، اور اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور انتقال کر گیا۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں عبد العزیز بن ابی رواد سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں کسی آدمی کی موت کے وقت اس کے پاس تھا، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی تھی، سب سے آخر میں اس نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی۔ عبد العزیز بن ابی رواد نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ شراب کا رسیا نکلا۔ عبد العزیز بن ابی رواد کہتے تھے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی اس پر یہ آفت آئی تھی۔ اسی طرح کا قصہ حافظ الذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی بہت زیادہ شراب پیتا تھا، جب اس کی وفات کا وقت آیا تو کسی نے اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی، تو اس نے کہا تم مجھے پلاؤ میں پیوں گا، اور پھر مر گیا۔ ایک جگہ اور امام الذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں بیان کیا ہے کہ ایک آدمی شطرنج کھیلا کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا لا الہ الا اللہ کہو، تو اس نے کہا شاہک۔ یہ ایسا جملہ ہے جو شطرنج کی گیم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی پر اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جسے گانوں کا بہت شوق تھا اور ہمیشہ وہ گانے گنگناتا تھا، جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ گانا گنگنانے لگا تن تنا تن، اور مر گیا، اور اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی بزنس مین نے ذکر کیا کہ ان کے کسی رشتہ دار کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے، تو وہ کہنے لگا یہ سامان سستا ہے، یہ سامان اچھا ہے، یہ سامان ایسا ہے ویسا ہے، اور مر گیا اور کلمہ توحید نہ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح کے خاتمے سے بچائے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم اچھے اور برے خاتمے کے اسباب کیا ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔